بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کی سوتیلی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا بیٹا تھا اور حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ قابیل کا کھیتی باڑی کا کام تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام علیمہ تھا جو بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیبا تھی جو کہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا، جبکہ قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز اور صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا اسے قدرتی طور پر ایک آگ آ جاتی اور اسے کھا جاتی تھی، اور جس کا قبول نہیں ہوتا تھا آگ اسے نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک ڈھیر گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آنے والی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھایا اور رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسرت، بغض اور انات بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافی کی یہی سزا ہے۔ قابیل کے دل میں حسد بھڑک اٹھا اور شیطان نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ابھار دیا۔ ان دنوں آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان دونوں کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان نے ہی ان کے سامنے ایک پرندے کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے سر پھوڑ ڈالا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک دن ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اسی حالت میں قابیل کا انتقال ہوا۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا سارا جسم کالا ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کی ابتدا کی تھی۔ جس طرح قتل کرنے والے کو عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا غم زدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ 100 سال کے بعد ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندہ رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ تب جا کر آدم علیہ السلام مسکرائے۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تو اب اسے دفنانے کا اس کو کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا۔
यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। उसे छुपाने का कोई तरीका मालूम नहीं हो रहा था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम है कि जब काबिल मुजरिम होने के बावजूद इस परेशानी में था कि अपने भाई की लाश का क्या किया जाए और उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, इसका जिक्र भी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है। दुनिया में पहली मौत थी, इसका कब्र खोदने दफन करने से बेखबर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मुश्किल हल करने के लिए उसका मुआवन एक कव्वे को बनाकर भेजा। अल्लामा राजी अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर 3 वजूहात बयान की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 कव्वे भेजे, वो दोनों आपस में लड़े, एक ने दूसरे कव्वे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से जमीन को खोद खोद कर कव्वे की लाश को इस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबिल को भी पता चल गया कि मैंने भी ऐसे ही करना है। काबिल परेशान हुआ कि मैं इस कव्वे से भी ज्यादा आजिज हो गया हूँ। दूसरे नंबर पर काबिल ने तंग आकर हाबिल की लाश को इसी तरह फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोद कर लाश पर डाली और इसे छुपा दिया। तीसरी रवायत में बयान किया गया है कि कव्वे की आम आदत है कि ज्यादा खाने की चीज उसके पास हो तो वो इसे दूसरे वक्त के लिए दबा देता है। तो उसने जब किसी चीज को जमीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मैंने भी अपने भाई की लाश को ऐसे ही छुपाना है, और साथ साथ कव्वे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत परेशान हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई, जिस पर अपने फर्जंदों से कहा कि काबा जाओ और दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर पहुँचे तो वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिले, जिनसे आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा कि हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया कि ए हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और मेरे रब के फैसलों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा कि जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने के बाद लोगों का कफन और दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। इनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुशबू मली और मलाइका इनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और सारे फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक़्तदी बनकर खड़े रहे। दोस्तों, इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो सिलसिला चला आ रहा है, कैसे मुर्दे को कफन देना है, जनाजा पढ़ना है और इसको कैसे गुस्ल देना है, ये सारी तरतीब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने दी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।